آج کی اس گفتگو میں ہم رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن حکیم اس مہینے میں نازل ہوا، یعنی اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور اسی ایک رات میں یعنی طاق رات میں اس کا نزول شروع بھی ہوا اس دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو یہ ایک گزارش کرنا تھی کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا جشن نزول قرآن ہے گویا کہ، اور اس کی وجہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں انسانیت کی فلاح کا ایک پورا پروگرام دیا ہے۔ اس پر عمل کر کے آدمیت سیکھتا ہے، انسان انسانیت سیکھتا ہے، ابن آدم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا وہ ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے منصب تک پہنچتا ہے، اور اس کو تہذیب آتی ہے، اس کو سلیقہ آتا ہے، اس کو اپنی ذاتی زندگی کو گزارنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو رشتوں کو نبھانے کا طریقہ آتا ہے، اس کو حقوق و فرائض کے بندھن معلوم ہوتے ہیں، اس کو حلال و حرام کے طریقے پتہ چلتے ہیں، اس کو اپنے رب سے جڑنے کے لیے جو عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں اور جو اس کی شکلیں بتائی گئی ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ اس قدر عظیم الشان کتاب ہے کہ اس نے انسان کو بدل ڈالا ہے۔ انسان نے اگر اس کی طرف رجوع کیا، اس کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ رمضان المبارک آیا ہے، ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں برائے ثواب، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، لیکن پوری زندگی کے اندر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس قرآن نے پیغام کیا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ یعنی سربلندی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھ لینا جو ہے وہ ایک یعنی 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو اتنا زیادہ یعنی قرآن حکیم کو اس کی اہمیت ہے، اس کے فہم کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہے، ہمیں چاہیے کہ آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہم یہ کریں کہ جس قدر ممکن ہو، جس قدر ہمارے اوقات میں سے ہمیں وقت ملتا ہے رمضان کی ان ساعتوں میں سے بھی، اور پھر اس کو عید کے بعد اسی طرح ہم کنٹینیو رکھیں کہ اتنا قرآن حکیم ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے جو ہمارے نام ہے، اور ہم نے اس میں سے اپنی زندگی کے لیے کیا اخذ کرنا ہے۔ تو یہی انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کا ذریعہ بنے گا۔